الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ جل مجدہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم روح دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کی گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد واجب التعظیم جناب حضرت صاحبزادہ والا شان اور جناب حضرت مولانا حافظ محمد یاسر محمود صاحب اور دیگر ہمارے انتہائی قابل قدر نمازیان کرام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی عطا گرائی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب حضرات کی آج کی یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہماری بخشش اور مغفرت کا سامان فرمائے۔ تو میں ساتھ ہی یہ بھی دعا کروں گا کہ یہ حقیقت بات ہے کہ جب بھی بندہ مومن کی، مسلمان کی مسجد پر نظر پڑتی ہے، خانہ خدا کو دیکھتا ہے تو پھر خدا یاد آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عام مساجد اور اس مسجد میں بھی بڑا فرق ہے کہ جب عام مسجد پر نظر پڑتی ہے تو ہمیں نماز کا خیال آتا ہے کہ یہ نماز کے لیے تیار کی گئی ہے، نماز باجماعت ہوتی ہے۔ لیکن میں اس مسجد کی ایک خصوصیت سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس پر نظر پڑتی ہے یا جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی یاد آتا ہے، اللہ کی یاد بھی دلاتا ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والا گروہ موجود ہے۔ تو یہ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو جی چاہتا ہے کہ آج کچھ مسجد شریف کے متعلق اور ذکر اللہ کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں۔ تو مسجد جو ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ روئے زمین پر سب سے افضل اور سب سے بہتر جو زمین کا خطہ ہے، جو زمین کا حصہ ہے، وہ مسجد ہے۔ اگر تم سب سے کوئی بہتر جگہ دیکھنا چاہتے ہو، بہتر جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ پھر وہ مسجد ہے۔ مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر جو مسجد کو بناتے ہیں، مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں، اس کی رونق بنتے ہیں، اس کی زینت بنتے ہیں، اللہ انہیں کیا عظمتیں عطا کرتا ہے، کیا شانیں عطا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، فرمایا کہ جس بندہ مومن نے مسجد تعمیر کی، مسجد بنائی، مسجد کو آباد کیا، یبتغی بہ وجہ اللہ، اس مسجد کے بنانے سے، مسجد کی تعمیر سے رضائے الہی کا ارادہ ہے، اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہے، تو فرمایا پھر جان لو، سن لو کہ تم نے تو یہ زمین پر مٹی کا گھر بنایا ہے۔ مسجد بنتی ہے اینٹوں سے، مٹی سے، گارے سے بنتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس روئے زمین پر بنائی ہوئی مسجد کے عوض میں ان بندوں کے لیے بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اسی قسم کا گھر اللہ تعالیٰ جنت میں تعمیر فرمائے۔ تو حدیث پاک پر غور کریں، اللہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بن اللہ لہ مثلہ، یعنی بندے نے جیسا دنیا کے اندر اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، جس قسم کی مسجد تعمیر کی اسی قسم کا گھر جنت میں بنایا جائے۔ مطلب ہے کہ جس نے شاندار مسجد تعمیر کی، عالی شان مسجد تعمیر کی، بڑی کشادہ مسجد تعمیر کی، نمازیوں کے لیے، آنے والوں کے لیے، اللہ کرنے والوں کے لیے سہولت مہیا کی، تو فرمایا جان لو اسی قسم کا کشادہ، فراغ، اونچا گھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بنائے۔ اور پھر بندہ زمین پر مسجد تعمیر کرتا ہے، اینٹوں کی مسجد تعمیر کرتا ہے، مٹی گارے کی تعمیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ساتوں آسمانوں سے اوپر جو جنت ہے اس کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا گھر تعمیر کرے۔ تو کتنا یہ اعلیٰ سودا ہے، کیا اعلیٰ سودا ہے۔ اور آپ حضرات یقیناً بڑے خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں، آپ کا یہ جذبہ، یہ شوق دیکھ کر رشک آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، قیامت کا دن برپا ہوگا، اور قیامت کی ہول ناکیوں، اس کی خوفناکیوں سے کون بندہ آگاہ کہ وہ کتنا خوفناک، کتنا دردناک اور کتنا غمناک دن ہوگا، کتنی پریشانی اور دکھ کا وہ دن ہوگا کہ ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر شدت گرمی کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس شدت کی گرمی کے اندر، اس سخت محشر کی گرمی کے اندر ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کی چھاں نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں میں سے 7 ایسے خوش بخت اور نیک بخت انسان ہیں کہ جن کو اس شدت کی گرمی کے اندر اللہ کے عرش کا سایہ عطا کیا جائے۔ آج کل تھوڑی سی گرمی ہو جائے تو ہم دھوپ سے، گرمی سے بھاگتے ہیں، درخت کا سایہ تلاش کرتے ہیں، مکان کا سایہ تلاش کرتے ہیں، سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ تو ذرا اس گرمی کا آپ تصور کریں، خیال کریں کس قدر شدت کی گرمی ہو، تو پھر کیسے ہر آدمی کا یہ جی نہیں چاہے گا کہ مجھے چھاؤں مل جائے، مجھے سایہ مل جائے، مجھے کچھ سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ یقیناً ہر بندے کی یہ خواہش ہو، لیکن وہاں سائے کو آج نیکیاں کر کے حاصل کیا جا سکتا۔ آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ وہ نیکیاں کریں کہ جن کی وجہ سے وہاں پر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
7 ایسے آدمی ہوں گے کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ عطا کیا جائے. تو وہ 7 شخص نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے. ان میں سے ایک شخص فرمایا، ایک تو وہ بھی بیان فرمایا کہ جو علیحدگی کے اندر بیٹھا، تنہائی کے اندر بیٹھا اور رب کو یاد کیا، اللہ کو یاد کیا، اور دل کے اندر اللہ کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، تو پھر اس تنہائی کے اندر اس بندہ خدا کی آنکھوں سے آنسو بہے، رونے لگ گیا. تو فرمایا اس طرح تنہائی کے اندر جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہہ گئے، رونا نصیب ہو گیا، فرمایا کہ ایک اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے. تو یہ بھی چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. کاش کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو، یہ نیکی نصیب ہو. اسی طرح آج کل بدکاری کتنی عام ہے. تو فرمایا کہ ایک ان شخصوں میں سے ایک وہ ہے جس کو ایک حسینہ جمیلہ خاتون نے بدکاری کی دعوت دی، برائی کی دعوت دی. اس نے برائی کی طرف بلایا اور اس نے یہ کہہ کر اس کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا کہ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. تو فرمایا کہ جو قدرت کے باوجود اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا، رک گیا، یہ نیکی بھی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ کے عرش کا سایہ عطا کیا. تو اسی طرح ان شخصوں میں سے فرمایا ایک وہ بندہ مومن ہے کہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، ہر وقت اس کا دھیان اور خیال مسجد کی طرف رہتا ہے. جیسے مسجد کے اندر آیا تو سکون پایا، اطمینان پایا. جیسے وہ حدیث پاک فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. فرمایا مومن مسلمان مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. مومن کو مسجد میں آ کر اس طرح اطمینان، سکون، چین نصیب ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں جا کر سکون آتا ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. اور فرمایا منافق آدمی وہ مسجد کے اندر ایسے گھبراتا ہے، ایسے بے چین ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی پرندہ پکڑ کر پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے، تو وہ بے چین اور بے سکون ہو جاتا ہے. تو مومن کو اسی طرح ہی خانہ خدا میں آ کر اطمینان اور سکون کی دولت حاصل کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اور یہ مساجد یہ کتنے اللہ تعالیٰ کی عمدہ گھر ہیں، نیکیاں کمانے کا ایک بہترین موقع اور چانس ہوتا ہے. اور پھر یہاں کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور انہی شخصوں میں سے جب ہم ان جوانوں کو دیکھتے ہیں، اس سلسلہ عالیہ کے جوان ہوتے ہیں، جوان ینگ مین اس طرف آ رہے ہیں، راغب ہو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، تو پھر وہ حدیث پاک یاد آتی. تو انہی شخصوں میں سے ایک شخص فرمایا کہ جس کو قیامت کے دن خدا کے عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. ایک وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی یاد خدا کے اندر صرف کی، اللہ کی یاد کے اندر اپنی جوانی، جس کو اللہ نے جوانی کا موقع عطا کیا اور اس نے جوانی پائی، اور پھر اس نے جوانی اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر گزاری. تو فرمایا ایسا جوان اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ عطا کیا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جوانی کے اندر اللہ کے ذکر کی طرف آنا، اللہ کی یاد کی طرف آنا، عبادت کرنا، مسجد کے اندر بیٹھنا، ذکر اللہ، یہ محافل جو ہیں ان کے اندر بیٹھنا اور برکات حاصل کرنا. اور پھر حدیث پاک حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عربی آیا، ایک دیہاتی آیا. اس نے آ کر سوال کیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الناس خیر، مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ لوگوں میں سے بہتر کون شخص ہے، بہتر کون آدمی ہے. آج کل ہم میں سے ہر ایک آدمی بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے اپنی جگہ. ہر ایک کا یہ نیک خیال ہوتا ہے کہ میں بہتر ہو جاؤں، میں اچھا ہو جاؤں، میں نیک ہو جاؤں، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں. تو دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بہتر کون آدمی ہوتا ہے، کون انسان ہوتا ہے. تو فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ. فرمایا سنو
کہ توبہ ہے، مبارک ہو، خوشی ہو اس انسان کے لیے جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی، لمبی زندگی عطا فرمائی، اور پھر اس لمبی زندگی کے اندر اس نے نیک عمل کی، نیک عمل کرتا تھا، اپنی عمر یاد خدا میں صرف ذکر الہی میں بسر کی۔ اور پھر عرض کیا کہ ای الاعمال افضل، جی صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، پھر نبی کریم علیہ السلام ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے، ان کی مشکلات کو حل فرمایا کرتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل اور اعلیٰ اور زیادہ ثواب والا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک عمل یہ ہے کہ ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، فرمایا کہ بہتر عمل یہ ہے کہ تو جب اس دنیا سے رخصت ہو، دنیا سے جائے، تو تیری زبان اللہ کے ذکر کے اندر تر، یعنی پھر مرتے وقت ذکر اللہ تو اسی وقت نصیب ہوگا نا کہ زندگی کے اندر اس کو معمول بنایا ہوگا، زندگی کے اندر اس کو وظیفہ بنایا ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم اتنی کثرت سے ذکر اللہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ کرو کہ تمہیں موت بھی آ جائے تو تمہیں موت کا خیال نہ ہو بلکہ ذکر اللہ کا خیال، اللہ کے ذکر کا خیال ہو، اور اللہ کے ذکر میں ہی تمہاری روح بھی پرواز کر دے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ تو فرمایا کہ تم دنیا سے اس حال میں جائے، اس حال میں رخصت ہو، اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو، تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یقیناً جس کی ایسے موت آئے گی وہ کامیاب و کامران ہے، اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آج کل اس چیز کی کمی ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے باہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو رب کا پسندیدہ بندہ بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کی طرف اپنی زندگی ذکر اللہ کے اندر صرف کرے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، فرمایا لوگو جب تم ریاض الجنہ سے گزرو، ریاض الجنہ کے پاس سے تمہارا گزر ہو، وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ یعنی جنت کے باغات، یعنی جب کبھی تمہارا جنت کے باغات کے پاس سے گزر ہو تو پھر وہاں سے چر لیا کرو، چر کرو، چر لیا کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہارا ایسی جماعت کے پاس سے ذکر ہو کہ جو ذکر اللہ کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب ایسی جماعت کے پاس سے تمہارا ذکر ہو تو تم بھی ان میں بیٹھ جایا۔ کیوں کہ وہ کیا ہے؟ وہ ریاض الجنہ کے اندر ہے، جو ذکر اللہ والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، وہ ریاض الجنہ کے اندر بیٹھے ہیں، جنت کے باغات کے اندر بیٹھے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جایا اور وہاں سے تم لطف اٹھایا۔ تو پھر پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو فرمایا خلاف الذکر، وہ ذکر کے حلقے ہیں، وہ ذکر کے گروپ ہیں جو حلقے میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ عبادت و ریاضت ہے، اپنے آپ کو عبادت کی طرف لگانا، اپنے دلوں کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نیک بختی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے میرے پیاروں، وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ سے دین لیتے تھے اور ساتھ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت بھی کرتے تھے، رسول اللہ کے چہرے کا دیدار نصیب ہوتا تھا، وہ کتنے ہی خوش قسمت اثرات تھے۔ تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو تو اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ مٹا دے اور تمہارے درجے اونچے کر دے، بلند کر دے؟ تو قالوا بلا، انہوں نے کیا یا رسول اللہ، جی ہاں، ارشاد فرمائیں وہ کون سا عمل ہے جس سے ہمارے گناہ مٹ جائیں اور ہمارے درجے بلند ہو جائیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 عمل ارشاد فرمایا۔ ایک عمل کیا ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا کہ
کہ مکارے کے اندر، تنگیوں کے اندر، تکالیف کے اندر، یعنی ہمیشہ ہی لیکن خاص کر تکلیف کے اندر خاص کر مکمل وضو کرنا، پورا وضو کرنا، وضو کے فرائض، وضو کی سنن، وضو کی سنتیں، وضو کے آداب سب کو بجا لیں۔ یہ ہوتا ہے وضو کو مکمل کرنا، وضو کو پورا کرنا، کہ ہم وضو کی سنتیں بھی پوری کریں، وضو کے آداب بھی بجا لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلاً سخت سردی کے اندر، سخت سردی ہو تو سردی کے اندر صحیح وضو کرنا، ایسی حالت کہ جس کے اندر ذرا وضو کرنا بندے کے لیے مشکل ہو، تو فرمایا ایسی حالت میں مکمل اور پورا وضو کرنا، ایک یہ نیکی ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ دوسرا فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، دوسری نیکی یہ ہے کہ زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف آنا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف آنا۔ اگر دور گھر ہے تو وہاں سے چل کر مسجد میں آنا، یا قریب ہی ہے تو بار بار مسجد میں آنا، پانچوں وقت کے لیے مسجد کے اندر آنا، پانچوں نمازیں مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنا، یہ ہے بہت قدم چلنا۔ تو فرمایا کہ زیادہ قدم مسجد کی طرف چلنا، یہ ایک عظیم نیکی ہے، اللہ اور رسول کی پسندیدہ نیکی ہے۔ تیسری فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کو ادا کر لینے کے بعد دوسری نماز کی انتظار کرنا، یا تو وہیں بیٹھ جانا کہ میں ابھی یہیں بیٹھتا ہوں، پھر دوسری نماز کا وقت ہوگا تو وہ ادا کر کے جاؤں گا، یا گھر میں گیا ہے، دکان پہ گیا ہے، لیکن اس کا دل ادھر مسجد کی طرف ہی کہ جب دوسری نماز کا وقت آئے گا تو میں مسجد میں جا کر ادا کروں۔ تو یہ فرمایا ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ تو جو اس طرح فرمایا یہ تین نیکیاں ہیں، تم ان تین نیکیوں کو اپنا لو، اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہارے درجے بلند کر دے گا۔ اور حضرت عقبہ بن عامر، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صرف عبادت اور نماز کی تیاری پر اللہ آپ پر کتنا اپنا انعام و اکرام فرماتا ہے، کتنا بندے کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یتوضا فیحسن وضوءا، فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہو وہ کیا کرے کہ وضو کرے، اور وضو کے ساتھ کیا ہے فیحسن وضوءہ، اچھی طرح وضو کرے۔ تو جہاں بھی وضو کا ذکر آتا ہے ساتھ یہی آتا ہے پورا وضو کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، اچھی طرح وضو کرنا یہی ہے کہ فرائض کے علاوہ وضو کی سنن اور وضو کے آداب کو بجانا۔ تو فرمایا کہ جو اس طرح اچھی طرح وضو کرے، پھر جب وضو کر لے، وضو بنا لے، ثم یقوم، پھر کھڑا ہو جائے، فیصلی رکعتین، تو کم از کم 2 رکعت نماز ادا کرے، مقبلا علیہما بقلبہ و وجہہ، اپنے ظاہر باطن کو، اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ تو فرمایا الا واجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے اللہ کے فضل سے جنت واجب ہو جائے۔ یہ صرف آپ کو ایک فرض نماز کی تیاری پر اتنا انعام اور اکرام عطا کیا جا رہا، اس اعزاز سے نوازا جا رہا۔ تو پھر جب آپ فرض کو ادا کرو گے پھر اللہ کی کتنی رحمتیں برسیں گی، کتنی برکتیں برسیں گی، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی اور پھر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اور یہ کتنی عظیم چیز ایک آخری ارشاد کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا یاد رکھو یہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتا، اس کا یہ ارادہ نہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ ہر وقت تمہیں یہ ناکام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھتا ہے، دل پر آ کر، یہ جو دل نازک چیز ہے اس کے اوپر آ کر اپنا ڈیرا جما لیتا ہے، یہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ، جو مسلمان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، خانہ سا ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، پھر جب غافل ہو جاتا ہے، خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو غافل کر دیتا ہے، پھر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں
عبادات کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دنیا و آخرت بہتر اور کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں